وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ انسان ایک انتہائی کمزور، محتاج اور عاجز مخلوق ہے۔ کسی چیز کے عجز اور احتیاج کے لیے صرف یہ بات بھی کافی ہے کہ وہ مخلوق ہے، وہ کسی کا بنایا ہوا ہے، خود اس کا وجود اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس دنیا سے جانے میں بھی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے جسم کا ایک جز، ناخن، بال، ہاتھ، پاؤں، یہ بھی اس کے اپنے نہیں ہے۔ ان اجزاء اور اعضاء کا جو کام ہے وہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ آنکھوں کی بینائی ہے، وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں کا جو پکڑنے کا کام ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ میرا ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دے۔ اس کی بینائی چلی جاتی ہے، وہ نہیں چاہتا، لیکن وہ اس کے اپنے ہے نہیں، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کی ضروریات بھی اس کے اپنے نہیں ہیں، اور انسان جس چیز سے پیدا ہے وہ بہت حقیر ہے۔ خود انسان کو اس کو بہت حقیر سمجھتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے وہ کس چیز سے بنا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک بدبودار حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ بھی یخرج من بین الصلب والترائب۔ جب انسان اپنی خواہش پورا کرتا ہے اسی وقت وہ نکلتی ہے۔ لیکن انسان یہ ایک ایسا عجیب مخلوق ہے کہ باوجود اتنی عجز و احتیاج کے، کمزوری کے، جب وہ اپنے آپ میں کچھ کمال دیکھتا ہے، جب اس کو اپنے آپ میں کچھ دکھائی دیتا ہے تو پھر وہ اتراتا ہے، وہ پھر پکڑتا ہے۔ اگر وہ بادشاہ بن جائے تو پھر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے بادشاہت دی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، بڑا رب تو آپ کا میں ہوں، آپ کی ضروریات تو میں پوری کرتا ہوں۔ اور اگر اس سے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جائے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے۔ قارون سے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا حکم اس میں مانو، اللہ کا حق اس میں ادا کرو۔ تو وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے کمال سے کمایا ہے، یہ کسی کا ہے، یہ تو میں نے اپنا خون پسینہ بہا کر کمایا ہے، اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ انسان میں کوئی کمال آ جاتا ہے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، پھر کمزوروں کو وہ حقیر سمجھتا ہے، لوگوں کو طعنے دیتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ لیکن جب وقت آ جاتا ہے اور اس کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ فنا ہونا شروع ہو جاتی ہے، انسان تو فانی ہے، اس کا کمال بھی فانی ہے، اس کا مال بھی فانی ہے، اس کا اولاد بھی فانی ہے، یہ خود بھی فانی ہے۔ جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جوانی میں انسان اس کے آنکھیں حقیقت کی بند ہوتی ہے، اپنی جوانی میں وہ ایسا مست ہوتا ہے، نہ خدا کو جانتا ہے نہ خدا کے حکم کو جانتا ہے، بس صرف اپنے خواہشات
اپنے لذات اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان بشر ہے، مخلوق ہے، اس سے اس طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو انسان کا اول سے لے کر آخر تک اس کے تمام تر ضروریات اور سہولیات کو ملحوظ رکھ کر اس کی پرورش کرتا ہے۔ گرمی کی ضرورت ہوتی ہے تو موسم گرم بنا دیتا ہے، سردی کی ضرورت ہوتی ہے تو موسم ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس کو میوے کی ضرورت ہوتا ہے تو میوے اگاتا ہے، دودھ کی ضرورت ہوتی ہے تو ماں کے پستان میں دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے رب۔ وہ ہمارا جس طرح جسمانی تربیت کرتا ہے، ہمارا روحانی بھی تربیت کرتا ہے۔ اور یہ جو کائنات کا نظام ہے، یہ در حقیقت تربیت گاہ ہے۔ جسمانی حصہ تو ہمارا ثانوی نمبر کا ہے، اصل تو ہمارا روحانی حصہ ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارا روحانی تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پورا نظام ہمیں پیغمبر کے ذریعے سے ملا ہے، اسی روحانی تربیت کا وہ ہے کہ انسان کی روحانی تربیت ہو جائے۔ اس چیز کو صحیح نہج پر چلانے کے لیے کہ انسان اس کو اللہ کی طرف سے انعامات بھی حاصل ہو، لیکن وہ فرعون بھی نہ بنے، وہ قارون بھی نہ بنے، اللہ کا بندہ بنے۔ اس کے لیے سب سے مجرب وظیفہ اور سب سے بہترین عمل ہماری شریعت میں دعا کا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ۔ عبادات جتنی بھی ہیں سب میں یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کی سرکشی کو توڑ دیتی ہے۔ جو بھی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات کا اثر ہے کہ انسان کی سرکشی کو توڑ دیتی ہے۔ پھر ان عبادات میں سب سے اہم جو عبادات کا مغز ہے، دعا، اس سے انسان کی سرکشی کا بہت جلدی علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا کی طریقے سے کیا جائے، صرف الفاظ دعا کے نہ ہو، دعا کا جو معنی ہے، دعا کی جو حقیقت ہے، اسی کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ دعا کہتے ہیں اپنے آپ کو انتہائی کمزور سمجھ کر، محتاج سمجھ کر، اللہ رب العالمین کو قادر مطلق سمجھ کر اللہ کے حضور اپنے حوائج کو پیش کرنے کا نام دعا ہے۔ دعا میں جب انسان دعا کرتا ہے، ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے۔ انسان بے راہ روی کا شکار تب ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ سے جاہل ہو جائے، اپنے آپ کو نہ سمجھے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ میں پورا ہوں، میں کامل ہوں، مجھ میں ہنر ہے، مجھ میں کمال ہے، میرے ساتھ مال ہے۔ اب یہ چیزیں ساری اس کی غلط فہمی ہے۔ کوئی بھی چیز انسان کا نہیں ہے، انسان کسی چیز کا حقیقی مالک نہیں ہے، سب اللہ رب العالمین کی عطا کردہ چیز ہی ہے۔ اب اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے تو یہی سب سے بڑی غلطی ہے، اور اس غلطی کا وہ خاتمہ دعا سے بڑی آسانی سے ہوتا ہے، کیونکہ دعا ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں، محتاج ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اگر میرے پاس کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میری جوانی کو لے سکتا ہے، میرے تمام انعامات کو لے سکتا ہے۔ تو پہلا فائدہ دعا کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر، اپنے آپ پر قابو حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ دعا کا، انسان کا عقیدہ بڑا مضبوط بنتا ہے، راسخ العقیدہ انسان بن جاتا ہے، اور انسان کی زندگی کا بہت بڑا کردار عقائد پر ہے۔ جس آدمی کا عقیدہ مضبوط ہو تو وہ چلتا سیدھا ہے، صراط مستقیم پر چلتا ہے، اور جس کا عقیدہ کمزور ہو جائے وہ پھر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دعا میں کیا ہوتا ہے؟ دعا یہ ہوتا ہے کہ اللہ میری بات کو سنتا ہے، اسی لیے تو آپ زبان سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا فلان کام کر دے۔ اللہ مجھے دیکھتا ہے اور اللہ میرے ضروریات کو سمجھتا ہے، اور میرے ضروریات اور حوائج کو اللہ پورا کرنے پر قادر ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر انسان صدق کے دل سے تسلیم کر لے تو اس سے مضبوط عقیدہ اور کیا ہوتا ہے؟ توحید کہتے ہیں اس کو ہے، اللہ رب العالمین کو ایک ماننا
کہ اللہ رب العالمین کی طرح قدرت کسی کا نہیں ہے، علم کسی کا نہیں ہے، سمع بصر کسی کا نہیں ہے، یہ ساری کائنات اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ یہی تو توحید کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ انسان کو دعا سے بہت جلدی حاصل ہوتا ہے۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو دوسرا فائدہ دعا کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ مضبوط بنتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی دنیا کی حوائج پوری ہوتی ہے۔ انسان کمزور ہے، محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد مبارک ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تم کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آپ بیمار ہیں، مجھ سے صحت کی دعا کریں، میں آپ کو صحت عطا کرتا ہوں۔ آپ فقیر ہیں، میں مجھ سے مال کی دعا کریں، میں آپ کو مال دیتا ہوں۔ آپ کمزور ہیں، مجھ سے دعا کریں، میں آپ کو طاقت دیتا ہوں، میں آپ کو غلبہ دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین دعاؤں سے انسانوں کے حاجات پوری فرما دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے۔ لیکن جس طرح دوسرے عبادات ہیں ان کے اثر اور قبول ہونے کے اپنے شرائط ہوتے ہیں۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت کچھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر نماز اپنے شرائط پر پورا نہ ہو، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وضو نہیں بناتا تو پوری رات تہجد پڑھے، اس کا ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوتا۔ روزہ رکھتا ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت اور دعا کے یہ فوائد حاصل ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے جن کا خیال رکھا جائے تو دعا سے یہ ثمرات اور یہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے دعا کی قبولیت میں کہ انسان کا رزق حلال ہو۔ جب انسان کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا کا اثر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی حکم دیا ہے کہ پاکیزہ رزق اور حلال رزق کھاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ہوگا جو بہت لمبا سفر کرے گا، دینی ہو یا دنیاوی ہو، تجارت کے سلسلے میں کہیں سفر کرتا ہے، دین کے لیے سفر کرتا ہے، مثلاً طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے، بڑا مبارک سفر ہے، جہاد کے لیے سفر کرتا ہے، حج کے لیے سفر کرتا ہے۔ پھر وہ سفر کے دوران اللہ رب العالمین کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، یا اللہ میری فلان ضرورت پوری کرے، فلان ضرورت پوری کرے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ۔ اس کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے، پینا بھی حرام ہوتا ہے، لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کی نشو و نما بھی حرام سے ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ یعنی باقی تمام چیزیں تو دعا کی قبولیت کے موجود ہے۔ سفر پہ گیا ہے بیچارہ، سفر پہ آدمی بڑا بے سہارا ہوتا ہے، گھر میں تو انسان اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ وہ سمجھتا ہے، لیکن اپنے گھر سے نکل جائے، نہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، نہ اپنی جاگیر و جائیداد ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو آدمی بے سہارا ہوتا ہے۔ آدمی بے سہارا ہو جائے تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، لیکن اس آدمی کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے۔ پہلی شرط ہے کہ دعا قبول ہونے کے لیے رزق حلال، اور دوسری چیز صدق مقال، حق بات اور سچ بات آدمی کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز دعا کو حدود کے اندر کیا جائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اللہ سے عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، چھپ کے دعا مانگے، اور دعا میں حدود سے تجاوز نہ کرے، کیونکہ اللہ حدود سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ حدود سے تجاوز کیا ہے؟ جو چیزیں مانگی جاتی ہے ان کی دعا کیا جائے، یعنی جو چیزیں یا تکوینی طور پر ممنوع ہیں یا تشریعی طور پر ممنوع ہیں، ممنوعات کی دعا نہ کرے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے آپ اس کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے دے، وہ چیز حرام ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا جو تکوینی طور پر ممنوع ہے، یعنی عام طور پر نہیں ہوتی وہ چیزیں، عورت دعا کرے اللہ مجھے مرد بنا دے، بوڑھا دعا کرے اللہ مجھے جوان بنا دے، اب یہ دعا حد سے تجاوز ہے،
یہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین کو اس طرح کی دعائیں ناپسند ہیں۔ دعا میں اپنے آپ کو مستغنی بنا کر بھی دعا نہ کریں، ایسی دعا کرتے جس طرح کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں، جس طرح عام طور پر ہم کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے اللہ کے سامنے اور دل لگا ہوا ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ، اے اللہ مجھے میرا ایک کام کر دے۔ اسی دوران بھی ہمارے دل کا کانٹا کسی وزیر کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کسی بادشاہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، مال کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جائیداد کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو حدود سے تجاوز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا استغنا کی حالت میں کیا جائے، بلکہ اللہ سے دعا اشتیاق کے طور پر کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کی محبت ہو، اور خواری اور زاری کے ساتھ رو رو کر جزع فضا کی صورت بھی نہ ہو، کیونکہ جزع فضا بے صبری کی علامت ہوتی ہے۔ کسی پر کوئی تکلیف آ جائے اور وہ اللہ سے دعا تو مانگتا ہے، لیکن ایسی جزع فضا کرتے ہیں جیسے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اے اللہ اس دنیا میں صرف مجھے ہی فقیر بنایا ہے، اب مجھے بادشاہ بنا دے۔ یہ دعا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو دعا وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ، خواری زاری کے ساتھ رو رو کر اللہ سے مانگی جائے تو یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے بہترین دعا وہ ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ترغیب دیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ قرآنی دعا ہو گئی، اللہ رب العالمین نے خود اس کی ترغیب دی ہے، اللہ کے ناموں سے دعا کرے۔ دعا عربی زبان میں جو کسی سے مانگتا ہے تو شروع میں یا لگاتا ہے، تو اللہ کے جتنے اسماء ہیں، اس طرح آپ روزانہ یہاں پر اس کی مشق کرتے ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا اللہ ہو، یا غفار ہو، یا ستار، یا قوی ہو، یا متین، یا غنی ہو، یا مغنی۔ ہر نام کا آدمی اس کا معنی یاد رکھے اور اسی معنی کا لحاظ کر کے اللہ سے دعا کرے۔ اس کے بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ صرف دعا نہیں ہے، ذکر بھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف توجہ بھی حاصل ہوتی ہے، قرآن کا وظیفہ بھی ہے، بہت سارے فوائد کا مجموعہ ہے۔ تو سب سے بہتر دعا تو یہ ہے کہ اسماء حسنہ کے ساتھ آدمی دعاؤں کی عادت اپنائے، جو بھی آپ کو ضرورت ہے اسی کے مطابق اللہ کا ایک نام انتخاب کر کے دعا کریں۔ آپ کو اپنی گناہوں سے ڈر ہے کبھی میں ہلاک نہ ہو جاؤں، یا غفار، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ کو اپنی عزت کا خطرہ ہے کبھی میں رسوا نہ ہو جاؤں، یا ستار، اے اللہ مجھ پر پردہ ڈال۔ ایک بچہ اگر اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے اور وہ اپنی ماں کو آواز دیتا ہے کہ اے میری ماں، لوگ مجھے رسوا کرتے ہیں، مجھے اپنی وہ حفاظت میں لے لے، تو ماں اس کو کیسے اپنی گود میں چھپائے گی؟ ماں تو پھر بھی کمزور مخلوق ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ ایسی جگہ میں کھڑے ہوں گے کہ سارے اسباب آپ کی رسوائی کے ہوں گے، لیکن آپ یا غفار یا ستار کہہ دیں گے، سب کچھ آپ سے زائل ہو جائے گا۔ موسیٰ کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حفاظت دیا ایسے جگہ میں جو ہلاکت کا مرکز تھا۔ حکم جاری کیا تھا فرعون نے کہ آپ تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیں۔ موسیٰ کو اللہ رب العالمین نے اس کے گھر میں وہ بڑا کر دیا۔ تو اللہ تو قادر مطلق ذات ہے، تو یہ چیزیں اللہ سے، اللہ کے ناموں کے ساتھ مانگ کر اللہ سے دعا کریں۔ اور دوسری صورت دعا کی مسنون دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام ہر نئے کام، ہر نئے اس حصے میں داخل ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی دعا آپ سے منقول ہے۔ آپ مسجد میں آتے دعا کرتے، مسجد سے باہر جاتے دعا کرتے، بیت الخلاء جاتے تو دعا کرتے، آرام کے لیے جاتے دعا کرتے، کھانا کھانے کے لیے دعا کرتے، پانی پینے کے لیے دعا کرتے، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے دعا کرتے، اور اپنے چپل بنانے کے لیے دعا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہے، چونکہ وہ جامع دعا ہوتی ہے، یعنی ان کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معنی ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑا معنی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو جو اپنی ضروریات پیش آ جائے، اللہ کے قرب کا اور تعلق کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو مشغول رکھنا سیکھ لے، یعنی ہر بات میں اللہ کے ساتھ کیا کرے۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آپ سے ادھر ادھر نہیں جاتا،
جو بھی کام ہوتا ہے اپنی ماں کی طرف کیا ہوتا ہے؟ لپکتا ہے. جو بھی کام آپ کو پیش آتا ہے سب سے پہلے آپ کی نظر کس پر جائے؟ اللہ پر جائے. بیمار ہے اللہ کی طرف، اے اللہ مجھے صحت دے دے. کمزور ہے اللہ مجھے طاقت دے دے. تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مشغول رکھنا سیکھ دے. اس سے انسان کا اصلاح بھی ہو جاتا ہے اور یہ دعا کا ایک بڑا آسان طریقہ بھی ہے. جو آدمی دعا کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوگا دنیا میں. اس پر اللہ رب العالمین کے عنایات کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دعا کا سلیقہ بھی سمجھائے اور اپنے آپ سے دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.